بعد میں کافی بڑی بستی وہاں پر بن جاتی ہے، اور جب بستی بڑی بن گئی تو اسماعیل علیہ السلام بھی جوان ہو گئے۔ جوان ہونے کے بعد میں اسی قبیلے سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی شادی کر دیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً کبھی کبھی اپنے بیوی بچوں کے پاس میں ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن اب شادی ہو چکی ہے۔ اب شادی کرنے کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، پہلی مرتبہ ملنے کے لیے جاتے ہیں شادی کے بعد میں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بارے میں ذکر کیا، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم کے واقعے کے بارے میں بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً یعنی کبھی کبھی اپنی بیوی اور بچوں سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ شادی کے بعد جب پہلی مرتبہ ملنے گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پر موجود نہیں تھے۔ گھر پر پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی بیوی سے پوچھتے کہ اسماعیل کہاں گیا ہے؟ تو بیوی کہتی ہے کہ وہ تو شکار کرنے گیا ہے، روزی کی تلاش میں نکلا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال کر بیٹھتے کہ بیٹا تو گھر پر موجود نہیں ہے، کیوں نہ اس کی بیوی سے ہی پوچھ لیا جائے، بیٹے کی بہو ہے، پوچھ لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی غیر موجودگی میں گھر پر پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد میں بیوی سے ملاقات ہوتی ہے، بیوی سے سوال کرتے ہیں کہ اسماعیل کہاں پر گئے؟ تو بتایا کہ وہ تو شکار کرنے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے ہیں، اچھا یہ بتا کہ تمہارا گزر کیسا ہو رہا ہے، تمہاری زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے، تمہارا دن اور رات کیسے کٹ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیوی جواب دیتی ہے کہ بڑے تنگ ہیں، بڑے پریشان ہیں، صبح مل جاتا ہے تو شام کو نہیں ملتا، شام کو مل جاتا ہے تو صبح کو بھوکے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان باتوں کو سن رہے ہیں کہ بیوی شکایت کر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اچھا ایسا کرنا، جب اسماعیل گھر پر آ جائے تو اس سے کہنا کہ ایک بزرگ آیا تھا اور وہ ایسے ایسے کہہ کر کے گیا ہے، اور جب اسماعیل آ جائے تو اس سے کہنا کہ اس نے کہا ہے کہ وہ اپنی گھر کی چوکھٹ کو بدل دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب شام کو گھر پر آتے ہیں تو وہی بیوی حضرت اسماعیل کو بتاتی ہے کہ اے میرے شوہر، اے اسماعیل، میرے گھر پر ایک بزرگ آیا تھا اور ایسے ایسے اس نے آپ کے بارے میں مجھ سے سوالات کیے تھے، ایسے ایسے وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، میں نے ان کو تمام چیزیں بتلا دی، میں نے بتلا دیا کہ صبح کو ملتا ہے تو شام کو نہیں، شام کو ملتا ہے تو صبح کو نہیں۔ اور وہ کہہ کر کے گیا کہ اسماعیل سے کہہ دینا کہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر دے، چوکھٹ کو بدل دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں اور میری بیوی وہ بزرگ میرے ابا تھے اور وہ کہہ کر کے گئے کہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دے، وہ چوکھٹ تم ہی ہو، آج سے میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تجھے بدلتا ہوں۔ طلاق دینے کے بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام دوسری شادی اسی قبیلے سے کر لیتے ہیں۔ شادی کرنے کے بعد پھر دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کا آنا ہوتا ہے۔ دوبارہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے تو اس وقت بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اس وقت بھی گھر پر دوسری بیوی ملی، بیوی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے کہ اسماعیل کہاں پر گئے؟ تو بیوی کہتی ہے کہ وہ تو شکار کرنے کے لیے گئے ہیں۔ پھر وہی سوال جو پہلی بیوی سے کیا تھا، وہی سوال ابراہیم علیہ السلام اس بیوی سے کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ بتا کہ تمہارا گزر بسر کیسا ہو رہا ہے، تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے، تمہارے کھانے پینے کے بارے میں کیسا چل رہا ہے؟ بیوی کہتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ رب العالمین کا فضل ہے، الحمدللہ ہمارا گزر بسر اچھے سے ہو رہا ہے، صبح کو گوشت مل جاتا ہے، شام کو اچھی سبزی مل جاتی ہے۔ بڑی تعریفیں کر رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تو اچھا ایسا کرنا کہ جب شام کو اسماعیل آ جائے
تو اس سے کہنا کہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھے۔ شام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں، آنے کے بعد میں ان کو اندیشہ ہو جاتا ہے، تھوڑا شک ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی گھر پر آیا ہے، کوئی گھر پر آیا تھا میرے پیچھے سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سوال کرتے کہ کیا گھر پر کوئی آیا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کہتی ہے کہ ہاں ایک بزرگ تھے، چہرے پر سفید داڑھی تھی، اور وہ ایسے ایسے آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، میں نے سب کچھ بتا دیا، اور ہمارے گزر بسر کے بارے میں پوچھ رہا تھا، میں نے بتا دیا کہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھے سے گزر ہو رہا ہے۔ اور اس نے ایک چیز اور کہی تھی کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ میرے والد تھے، وہ میرے ابو جی تھے، اور وہ آپ سے کہہ کر کے گئے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا، یعنی وہ چوکھٹ تم ہو، وہ تمہارے بارے میں کہہ کر کے گیا کہ میں تجھے اپنے پاس ہی میں رکھوں، میں تجھے طلاق نہ دوں۔ میرے بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دو بیویاں اسماعیل علیہ السلام نے کی، ایک بیوی ناشکری تھی، ناشکری پر اتری ہوئی تھی، اور دوسری شکر گزار تھی، مل رہا ہے چاہے تھوڑا ملے، زیادہ ملے، اچھا مل رہا ہے، برا مل رہا ہے، اس پر بھی اس نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا۔ اس واقعے سے 3-4 چیزیں سامنے نکلتی ہیں۔ پہلی چیز، والد کو یعنی باپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے اور اپنے بیٹے کی بہو سے پوچھے کہ تمہارا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے، تمہاری زندگی کیسے کٹ رہی ہے، ان کے حال چال کے بارے میں پوچھے۔ ایسا نہیں کہ نالا کر دیا، الگ الگ کر دیا بیوی بچوں کو، الگ کرنے کے بعد میں اب مجھے پتہ نہیں کہ تو کیا کرے گا، کیسے زندگی گزرے گی، نہیں گزرے گی، کہاں سے کھائے گا نہیں کھائے گا، کچھ پتہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا حال چال پوچھتا رہے کہ میرے بیٹے کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے کے لیے گئے تو ان کا حال چال کے لیے گئے۔ دوسری چیز، اس واقعے سے دوسری چیز یہ نکلی کہ اگر والد باپ یہ حکم دے دے کہ اس کو طلاق دینا ہے تو باپ کے کہنے پر بیوی کو طلاق دی جا سکتی ہے۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کے گھر کو بگاڑنا نہیں چاہتا ہے، گھر بگاڑنا نہیں چاہتا ہے، لیکن باپ کی بھی مصلحت ہے، باپ نے بھی کسی بنا پر اپنے بیٹے سے کہا ہوگا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اور باپ کے کہنے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً اس کو طلاق دی، تو باپ کی یہاں تک بھی بات مانی جا سکتی ہے۔ تیسری چیز، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے یہ بھی سبق نکلتا ہے، یہ بھی سبق ہمیں ملتا ہے کہ بیوی شکر گزار ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرا شکر گزار بنو گے، میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر میری ناشکری کرو گے تو میں تم سے وہ بھی چھین لوں گا، وہ بھی چھن جائے گا جو ملا ہوا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیوی تلاش کرو، بیوی سے شادی کرو تو نیک بیوی سے شادی کرو، ایسی بیوی سے شادی کرو جو آپ کے گھر کو بسا سکے، جو آپ کا ساتھ دے سکے۔ آپ 4 چیزوں کی بنا پر شادی کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے 4 چیزوں کی بنا پر شادی کرو، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اور اس کے ایمان کی وجہ سے، یعنی ایمان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا ایمان کیسا ہے۔ یعنی وہ ایک تو انسان کرتا ہے شادی مال کی بنا پر کہ بھائی اس کے پاس میں اتنا مال ہے، اس کا باپ مالدار ہے، تو میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالداری کی بنا پر عورتوں سے شادی نہ کرو، خوبصورتی کی بنا پر عورتوں سے شادی نہ کرو۔ اگر ترجیح دینی ہے تو نیک بیوی کو ترجیح دو، نیک کا فائدہ کیا ہوگا؟ نیک بیوی کو ترجیح دو۔ نیک کے ساتھ ساتھ میں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نیک بیوی سے شادی کرو گے تو وہ آپ کا ساتھ دے گی،
آپ کی عزت کرے گی، آپ کا احترام کرے گی، آپ کا جو مقام ہے وہ آپ کو مقام عطا کرے گی، اور دوسرا اگر وہ نیک ہوگی تو آپ کے بچے بھی نیک پیدا ہوں گے، آپ کے بیٹوں کی، آپ کے بچوں کی پرورش اچھی کرے گی۔ اب بیوی ان پڑھ ہے، کچھ جانتی نہیں، نماز تک اس کو آتی نہیں، وہ اپنے بچوں کو کہاں سے نماز سکھائے گی؟ اس کو خود کو رہنے کا سلیقہ نہیں، وہ کہاں سے آپ کے بچوں کا سلیقہ سکھائے گی؟ خود رہنا جانتی نہیں، جھگڑتی ہے، ناشکری پر اتری ہوئی ہے، وہ کہاں سے آپ کے بچوں کو سکھا پائے گی؟ جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ عورت یعنی ماں بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ جب ماں ہی بد اخلاق ہو، جب ماں ہی ناشکری پر اتر آئے، تو ذرا بتلاؤ کہ وہ کیسے آپ کے بچے کی تربیت کر سکتی ہے، وہ کیسے پہلا مدرسہ بن سکتی ہے؟ اس لیے سب سے پہلے نیک بیوی کو ترجیح دو اگر اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہو۔ ہم سب کی یہ شکایت ہوتی کہ مولوی صاحب میرا بیٹا میری باتوں کو نہیں مانتا، میرا بیٹا ناشکری پر اتر آیا ہے، میری بیوی بھی میری باتوں کو نہیں مانتی ہے، تو تڑاک پر اتر آتی ہے، بار بار بات پر زبان لڑاتی ہے۔ تو میرے بھائی یہ وجہ یہی ہے کہ ہم نے نیک بیوی کو انتخاب نہیں کیا، نیک بیوی کو نہیں چنا تو اس کی خوبصورتی کو چنا تو اس کے مال کو چنا۔ اگر ہم اس کی اگر نیک بیوی کو چنتے، نیک بیوی کو اختیار کرتے، تو انشاءاللہ وہ بیوی ہماری بھی عزت کرتی اور ہمارے بچے بھی اس سے نیک پیدا ہوتے اور ہمارے بچوں کی اچھی تربیت بھی کرتی۔ اس کے فائدے ہیں، اس لیے یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں نیک بچہ، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہماری خدمت کرنے والا بچہ پیدا ہو، تو میرے بھائیوں ایسا بچہ تبھی جنم لے سکتا ہے جب ہم نیک بیوی سے شادی کریں گے۔ اس لیے نیک بیوی کو ترجیح دو۔ ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو شکر گزار ہونا چاہیے بیویوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا ہے، وجہ کیا ہے؟ عورتوں نے پوچھا اللہ کے نبی آخر کیا وجہ کہ ہم ہی جہنم میں سب سے زیادہ ہیں، ہماری تعداد زیادہ، ہم کون سا گناہ کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ناشکری کرتی ہو، تم ناشکری کرتی ہو، اپنے عورتوں سے جھگڑتی ہو، کہتی ہو کہ میں جب سے تیرے گھر کے اندر آئی ہوں، جب سے میں تیرے نکاح میں آئی ہوں، میں نے تو کبھی سکون ہی نہیں پایا، جب سے تیرے گھر کے اندر آئی ہوں مجھے تو کبھی سکون ہی نہیں ملا۔ یہ کپڑے یہ میرا بھائی کپڑا دلا کر کے لایا، یہ میرے میکے کے کپڑے ہیں، یہ میرے گاؤں کے کپڑے میرے باپ نے دلائے، میرے بھائی نے دلائے، تو نے کب کپڑے دلائے؟ شادی پہ تو نہیں دلاتا، عید پر تو نہیں دلاتا، بقرعید پر تو نہیں دلاتا، تو کپڑے کب دلاتا ہے؟ جب سے تیری زندگی میں آئی ہوں، جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں، مجھے تو کبھی سکون ہی نہیں ملا۔ یہ تانے عورتیں دیتی ہیں، تو عورتوں کو چاہیے کہ ایسا تانا اپنے مردوں کو نہ دے۔ اس کو معلوم نہیں ہے کہ جب مرد گھر سے نکلتا ہے نا، اس کو پتہ نہیں وہ کتنے لوگوں کی ڈانٹ کھا کر کے شام کو گھر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ عورت گھر کے اندر رہتی ہے، لیکن مرد گھر سے جب باہر نکلتا ہے پتہ نہیں کتنے مردوں کی، کتنے لوگوں کی وہ ڈانٹ کھاتا ہے، تب جا کر کے کچھ وہ کما کر کے گھر کے اندر لے جاتا ہے۔ تو عورتوں کو شکر گزار بننا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر وہ جنت میں جانا چاہتی ہے تو اپنے شوہروں کی قدر کرے، عزت کرے، ان کا احترام کرے، اور ایسی عورتیں تبھی بنیں گی، وہ آپ کا احترام تبھی کریں گی جب آپ نیک بیوی انتخاب کرو گے۔ تو اس لیے